ہم خبر آپ کو دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ باہمی رضامندی سے آج 6 بجے سے سیز فائر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بڑی خبر ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے پاکستان کا افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کا فیصلہ باہمی رضامندی سے آج 6 بجے سے سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ باہمی رضامندی سے آج 6 بجے سے سیز فائر کا آغاز کیا گیا ہے۔ کابل اور قندھار پاکستان کے نشانے پر پاک فوج کے افغان طالبان اور خارجیوں کے مخصوص ٹھکانوں پر بمباری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں فٹنال ہندوستان کے مرکز اور طالبان قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ قندھار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹر 4، 8 اور 12 بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا۔ فورسز نے یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے جو شہری آبادی سے الگ تھی۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے صدر مملکت کو مجموعی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ، افغان طالبان کے اشتعال انگیز اقدامات پر پیدا ہونے والی صورتحال بارے بھی بتایا۔ پاک فوج کی مؤثر اور بروقت جوابی کارروائی سے بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا پاک فوج کی صلاحیت، جرت اور تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے وطن کے دفاع میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات بھی آج شیڈول۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ادھر پاک افغان سرحد پر موجودہ صورتحال کے پیش نظر چمن کی ضلع انتظامیہ کا اہم اعلامیہ جاری۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سرحد کے قریب رہائش پذیر افراد کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق سرحد کے 1 کلومیٹر کے اندر رہنے والے شہری عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندے اسرار سمالانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسرار بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، چمن میں پاک افغان سرحد پر پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے عوام کے لیے اہم اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سرحد کے 1 کلومیٹر کے اندر رہائش پذیر تمام افراد کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شہریوں کی جان و مال کی تحفظ اور کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے بچاؤ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ضلع انتظامیہ لیویز فورس اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ انتظامیہ کے مطابق متاثرہ شہریوں کے لیے عارضی پناہ گاہیں گورنمنٹ ہائی اسکول پرانا چمن اور گورنمنٹ ہائی اسکول چمن میں قائم کر دی گئی ہے تاکہ انہیں بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکے۔ جی شکریہ، آپ بتا رہے تھے۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے حلف لیا ہے۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی بڑی تعداد میں شرکت، شدید نعرے بازی کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز گورنر کے پی کو نامنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم دیا تھا۔ تقریب حلف برداری سے پہلے سلمان اکرم راجہ کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد گورنر ہاؤس پہنچا۔ فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تقریب پر مشاورت، سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسپیکر بابر سلیم سواتی، سابق گورنر شاہ فرمان اور شوکت بسرا سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ تو خبر یہ کہ ایف بی آئی نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید 15 روز کی توسیع کر دی۔ انکم ٹیکس گوشوارے 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل 30 ستمبر کو ایف بی آئی نے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کی تھی۔ تاہم ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور شہریوں کی جانب سے تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف پولیس کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، توڑ پھوڑ اور پرتشدد واقعات میں ملوث 2716 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور سے 251، شیخوپورہ سے 178، منڈی بہاؤدین سے 190، راولپنڈی سے 155، فیصل آباد سے 143، گجرانوالہ سے 135، سیالکوٹ سے 128، جبکہ اٹک سے 121 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان ملزمان کے خلاف پنجاب بھر کے تھانوں میں 76 مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے بین الاقوامی لین دین کا اجلاس کابینہ
कमेटी ने फर्स्ट वीमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी के लिए बोली की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन इलामिया के मुताबिक मंजूर शुदा बोली रेफरेंस कीमत से ज़्यादा और निजकारी अमल में अहम पेश रहा है। इसहाक डार का कहना था इस्लाहात और निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं यासिर अयाज से। यासिर बताइएगा। हाँ जी, देखिए, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत जो है वो काबीना बराए बैनुल हुकूमती लेन देन का इजलास हुआ और काबीना कमेटी ने फर्स्ट वेमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी के लिए बोली की जो है मंजूरी दे दी है। मंजूर शुदा जो बोली है वो रेफरेंस कीमत से जो है वो ज्यादा है। वज़ीर खारजा ने इस मौके पर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया और नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि निजकारी के अमल में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर निजकारी और वज़ीर बराए ममलिकत रेलवे भी मौजूद थे। इसहाक डार ने कहा कि इस्लाहात और निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी में जो है वो इजाफा होगा और काबीना कमेटी ने फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी के लिए जो बोली की मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। पंजाब में कोयला लकड़ी इस्तेमाल करने वाले तमाम रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं फसी उल्लाह से जान लेते हैं। फसी बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया गया है और इस तरह पंजाब भर में कोयला, लकड़ी और चारकोल के इस्तेमाल करने वाले तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और SOP की खिलाफ वर्जी करने पर होटलों और बारबेक्यू मकामात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जो है वो DG EPA की जानिब से जारी कर दिया गया और इस हवाले से जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसके मुताबिक तमाम होटलों, बारबेक्यू स्टेशनों को 15 दिन के अंदर जो है वो सेक्शन हेड्स जो है वो बनाने का हुक्म दिया गया है। जबकि खुली जगहों पर धुआं, चिकनाई और बदबू फैलाने वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और खिलाफ वर्जी करने पर बाकायदा जो कानूनी कार्रवाई है वो इन तमाम रेस्टोरेंट्स के खिलाफ जो अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसी। अदालतें हम खत्म करेंगे। नौजवानों, आप पढ़ो, आगे बढ़ो, आप ही लोग इंशाअल्लाह वो सिस्टम डेवलप करेंगे। हमारा ये विजन है कि अब किसी को अदालतों के और कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये ऑनलाइन इंसाफ का सिस्टम होगा और लोकल सतह पर पंचायती निजाम होगा। और ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया जाता है और इलेक्शन कराए भी नहीं जाते, जब कराएं तो अपनी मर्जी के नतीजे हासिल करते हैं, इख्तियारात नहीं देते, तो बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम बनेगा। नाज़रीन, तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान का अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए सीज फायर का फैसला बाहमी रजामंदी से आज 6 बजे से सीज फायर का फैसला कर लिया गया है। अफगान तालिबान की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि सीज फायर किया जाए, जिस पर पाकिस्तान ने रजामंदी का इजहार किया है और बाहमी रजामंदी के साथ आज 6 बजे से सीज फायर का फैसला कर लिया गया है, जो कि अगले 48 घंटे के लिए नाफिजुल अमल होगी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए सीज फायर का फैसला सामने आ गया है, जिसकी तस्दीक दफ्तर खारिजा की जानिब से की जा चुकी है और बाहमी रजामंदी से आज 6 बजे से सीज फायर का फैसला हो चुका है, जो कि अगले 48 घंटे तक नाफिजुल अमल रहेगा। अफगान तालिबान की जानिब से फौरी तौर पर सीज फायर करने के लिए दरख्वास्त की गई थी, जिसे पाकिस्तान की जानिब से मंजूर कर लिया गया है और अगले 48 घंटे तक सीज फायर हो चुका है। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइए इस बारे। देखिए, वज़ारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दोनों की बाहमी रजामंदी से आज शाम 6 बजे से जो है सीज फायर हो चुका है और इस हवाले से फैसला किया गया है कि अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर का फैसला किया गया है और इस दौरान दोनों तरफ से तामीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश किया जाएगा और इस हवाले से मुखलसाना कोशिशें की जाएंगी। शुक्रिया, आप बता रहे थे मियां शाहिद, हमें बता रहे थे कि बाहमी रजामंदी से आज 6 बजे से सीज फायर का फैसला कर लिया गया है और ये जो फैसला किया गया है वो अगले 48 घंटे तक नाफिजुल अमल होगा।
افغان طالبان کی جانب سے درخواست کی گئی کہ فوری طور پر سیز فائر کیا جائے، جسے پاکستان کی جانب سے منظور کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ 6 بجے سے نافذ العمل ہو جائے گا اور اس کا اطلاق 6 بجے سے ہو جائے گا، جو کہ اگلے 48 گھنٹے تک نافذ العمل رہے گا۔ افغان طالبان کی جانب سے درخواست کی گئی پاکستان کو کہ سیز فائر کیا جائے اور پاکستان نے یہ فیصلہ قبول کرتے ہوئے سیز فائر کا فیصلہ کر لیا ہے اور باہمی رضامندی سے آج 6 بجے سے سیز فائر کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو کہ اگلے 48 گھنٹے کے لیے ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کی تصدیق دفتر خارجہ کی جانب سے کر دی گئی ہے اور باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ افغان طالبان جو کہ بار بار ہزیمت کا سامنا کر رہے تھے، ان کی جانب سے درخواست کی گئی کہ سیز فائر کیا جائے اور اب یہ فیصلہ قبول کر لیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد بتائیے، ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں اس کے مثبت نتائج بھی آئیں گے؟ دیکھیے توقع تو ہے، لیکن اگر دوبارہ جارحیت کی گئی یا حملہ کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ 11 اکتوبر سے لے کر اب تک جتنے حملے کیے گئے ہیں اس کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور نہ صرف منہ توڑ جواب دیا گیا بلکہ کابل تک جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، قندھار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ دار اندازی کرے یا جارحیت کرے، ہم نے تو دفاع کیا ہے اور جب بھی حملہ ہوا ہم نے منہ توڑ جواب دیا، انڈیا کو بھی جواب دیا، اب کابل کو بھی جواب دیا گیا۔ لیکن ابھی طالبان کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواست کی گئی تھی کہ سیز فائر کر دیا جائے، تو پاکستانی حکومت اور افغان طالبان رجیم کے درمیان جو ہے وہ اس پر جو ہے رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے اور آج 6 بجے سے یہ جو ہے وہ سیز فائر کا آغاز ہوگا۔ اگلے 48 گھنٹوں تک اس میں عارضی طور پر سیز فائر رہے گا۔ اس دوران اگر بات چیت تعمیری ہوئی اور اچھی بات چیت ہوئی تو بہتر ہے، اگر کہیں سے بھی کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا اسی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب اگر بھارت کی جانب سے یا کسی اور ملک کی جانب سے جس میں افغانستان ہے یا کوئی اور ان کی پراکسی ہے ان کی جانب سے پاکستان پر جارحیت ہوتی ہے تو وہ ان کا جو جواب ہوگا وہ بڑا بھیانک اور بالکل بہت امپورٹنٹ ہوگا اگلے 48 گھنٹے، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔